جی ناظرین السلام علیکم۔ تین خبریں ہیں اور تینوں ایسی خبریں ہیں کہ وہ جو طوفان سا برپا کر سکتی ہے اور بجلیاں سی کڑکا سکتی ہیں۔ آج کل یہی چل رہا ہے بھائی، جو خبر عام سی ہو، جس سے کوئی بجلی نہ کڑکے، کوئی چھت نہ گرے، کوئی طوفان نہ آئے، یا کم از کم اس کا پری ایبل سیاق و سباق اور بیانیہ اس طرح نہ ہو، وہ خبر نہیں چلتی۔ تو اسی طرح کی ایک خبر آئی اور یوں لگا جیسے ملک میں طوفان آ گیا۔ اچھا، یہ جو طوفان آتا ہے اور اس کے بعد میں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا، لیکن جو ابتدائی طور پر طوفان آتا ہے اس سے تالیاں بڑی بجتی ہیں، ویوز بڑے ملتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اچانک خبر آئی کہ امریکی سفارت خانے کا وفد اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ لو جی، تحریک انصاف والوں نے موٹر سائیکلوں کو ماری ککیں اور پہنچ گئے مٹھائی کی دکانوں پر۔ ادھر سے جناب بھگڑے والے بھگڑوں کی تیاریاں کرنے لگے، اور جناب پھولوں کے ہار، یوں لگتا تھا کہ خان کسی وقت بھی آئے گا اور چھا جائے گا۔ جو بائیڈن کا ڈائریکٹ حکم آیا ہوگا کہ امریکی سفارت خانہ خود جائے اور جا کے خان کو اڈیالہ جیل سے لے کے آئے۔ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، نہ پنجاب پولیس پہ، نہ فیڈرل پولیس پہ، نہ آئی جی پہ، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ، نہ وزیر اعظم پنجاب پہ، سفارت خانے کا عملہ خود جائے۔ یہ خبر اس طرح فلیش ہوئی ہے۔ فلیش ہونے والی بات صرف اس میں یہ تھی کہ امریکی سفارت خانے کا وفد، جناب 3 رکنی وفد، اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ یہاں تک بات سچی ہے، یہاں تک جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد کیا حقیقت ہے، یہ اس ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ دوسری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے، جس کا مجھے بڑا دکھ بھی ہے، سچی بات ہے، آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے یار۔ شیر افضل مروت کو ہی نکال دیا خان صاحب نے۔ پتہ نہیں کیوں نکال دیا، بالکل خان صاحب جیسی حرکتیں تھیں، قسم سے بالکل ویسی باتیں کرتے تھے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، بوگیاں سی مارتے تھے، سوشل میڈیا پہ بے پناہ مقبول تھے، اور یوں لگتا تھا کہ اگر انہیں کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملتا تو وہ سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی سنسیشن بن جاتے، اور اس طرف انہوں نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ معاملات اسی طرف جا رہے تھے۔ پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کسی طرح ان کے زیر دام آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنائیں گے، اور عمران خان کی طرح وہ انگریزی بھی اچھی بولتے ہیں، تو یہ تو بہت ضروری چیز ہوتی ہے لیڈر کے لیے۔ اردو والا لیڈر تو ہمیں پسند ہی نہیں ہوتا، تو انگریزی بھی اچھی بولتے تھے، تو یہ ساری خصوصیات ان میں تھی۔ اس سب کے باوجود وہ عمران خان نے انہیں نکال دیا، اور اب وہ عمران خان سے ملنے جوگے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، بیرسٹر گوہر نے، یہ کریڈٹ وی نیوز کو جاتا ہے، اور ہمارے چیف رپورٹر ہیں زبیر علی خان، ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ خبر دی تھی سب سے پہلے کہ شیر افضل مروت ان کا پتہ صاف ہو گیا۔ اچھا، باقی چینلوں نے اس کو کیری کیا۔ اچھا، پھر خبر ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج الحمدللہ بیرسٹر گوہر نے آ کر اس خبر کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، شیر افضل مروت بالکل فارغ آدمی ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ جوابی بیان آ گیا شیر افضل مروت کا۔ اس نے کہا میں کدھر مانتا ہوں یہ کور کمیٹی شمیٹی، یہ تو ایسی ڈرامے ہوتے ہیں، میں اپنے لیڈر خان کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا، اور وہ اگر آ کے مجھے خود کہے کہ بھئی میں تم سے ملنا نہیں چاہتا تو میں یقین کروں گا۔ یہ ٹٹ پوجیے بیرسٹر گوہر وغیرہ، ان کی باتیں میں نہیں مانتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر ہی فساد شروع، ایک دوسرے کے اوپر اینٹیں ڈنڈے اٹھا لیے گئے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شیر افضل مروت نے تھوڑے عرصے میں اپنی بڑی فین فالوئنگ بنا لی ہے، اور یہ وہی فین فالوئنگ ہے جو عمران خان کی فین فالوئنگ ہے۔ بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ
شیر افضل مروت کو عمران خان ثانی بھی بعض حلقوں میں کہا جا رہا تھا، اور شاید بلکہ یقیناً یہ بات عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئی۔ پہلے انہوں نے علیمہ خان کو سائڈ پہ کیا، کیونکہ وہ ڈکٹیٹر ہے نا خان صاحب، میرے علاوہ کوئی اور آدمی سر اٹھا کے چلے، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے آ کر دونوں کو، علیمہ خان بھی پارٹی کے معاملات میں مداخلت کر رہی تھی، ان کو بھی فارغ کیا۔ پھر شیر افضل مروت چونکہ سنسیشن بنتے جا رہے تھے، سوشل میڈیا پر پاپولر ہوتے جا رہے تھے، ان کو بھی فارغ کر دیا۔ تو یہ وجوہات تھی، تھوڑا سا ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی تھا جو پاپولیرٹی تھی شیر افضل مروت کی، یہ شیر افضل مروت کو نکالنے کی بنیادی وجہ۔ تیسری خبر، ابھی پہلی خبر کا میں نے آپ کو بتانا ہے، امریکی سفارت خانے والے گئے کیوں تھے۔ تیسری خبر جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے لیے، عمران خان کے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے زبردست دست راست تھے، اور انہوں نے ایک زمانے میں بڑی تکلیف دہ قسم کی تقریر بھی کی کہ میری بیٹی کو میرے اور میری اہلیہ کے جو جسمانی تعلقات تھے اس کی تصویر ویڈیو بھیج دی گئی۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ گھٹیا اور رذیل کام نہیں ہو سکتا، اور پھر اس پہ وہ رونے لگ گئے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ایسا اگر ہوا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگ جیل میں گئے، انہوں نے دوسرے دن سے رونا شروع کر دیا۔ زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے یا اس طرح کی۔ بہت اس میں کبھی بھی اس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں یا اس طرح کی بات، اس لیے کہ یہ اس معاشرے میں کچھ بعید نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خیر، اعظم سواتی صاحب جو ہے آگے واپس، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور ایک جملہ بڑا اچھا کہا انہوں نے جب وہ رپورٹروں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو آگ ہمارے بیڈ روموں میں لگی ہوئی تھی وہ اب ججز کے بیڈ رومز میں پہنچ گئی ہے، اور یہاں پر حل یہی ہے کہ ججز کو بے انتہا لامحدود اختیارات دیے جائے، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، خدا نخواستہ کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ شیر افضل وہ اعظم سواتی صاحب کے فرمودات تھے، اور تازہ 6 ججز والے خط کی روشنی میں یہ کوئی انہونی بات نہیں لگ رہی، کیونکہ ایک جج صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے بھائی کی ویڈیو اور پتہ نہیں کچھ اس طرح کی چیزیں وہ دکھائی گئی، اور ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، اور ہر قسم کا تشدد کیا گیا۔ تو یہ اعظم سواتی صاحب کی واپسی، تو ایسے لوگ کسی وقت کا منتظر ہوتے ہیں نا، کوئی مناسب وقت ہوگا تو واپس آئیں گے۔ تو کیا اعظم سواتی کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مناسب وقت آ چکا ہے؟ حالات تو ٹھیک نہیں ہے مملکت کے، ریاست کے، سیاست کے، حکومت کے۔ شاید وہ اس بے امنی سے، بے سر و سامانی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ اب ہم آ جاتے ہیں پہلے والی خبر پہ۔ یاد تو ہے نا آپ کو پہلی خبر کیا تھی؟ پہلی خبر تھی کہ امریکی سفارت خانے کے ارکان کا اچانک، یہ جو اچانک ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اچانک جو ہے اڈیالہ جیل کا دورہ۔ اچھا، وہاں پر لوگ یہ سمجھے وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے کہ اگر ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں تو آپ امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں گے۔ اور ذہنوں میں پل بنانے والے، ہوائی قلعے تعمیر کرنے والوں نے کیا کچھ تعمیر کر لیا، لیکن پتہ چلا وہ عمران خان سے ملنے نہیں گئے۔ 2 وجوہات کی وجہ سے وہ گئے ہیں۔ ایک تو وہ جیلوں میں ایک اکثر چکر لگاتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ دوسرا، نور مقدم کیس جس میں مقتول جو ہے، قاتل جو ہے وہ ظاہر جعفر جنہیں سزا ملی ہے، ان کی نیشنلٹی بھی سنا ہے امریکن ہے۔ ان سے صورتحال وغیرہ معلوم کرنے کے لیے بھی وہ گئے تھے۔ تو وہ پھر وہی ہوا، مٹھائی کی دکانوں پر جو پہنچے ہوئے تھے موٹر سائیکلوں کو کے مار کے،
وہ پھر واپس ککے مار کے گھروں کو واپس، شادیانوں کے اوپر سارنگی بجنے لگی، اور ایک ہو کا عالم تحریک انصاف پر طاری ہو گیا۔ یہ ہو کا عالم کتنی دیر تک جاتا رہتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔